أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. چھٹا پارہ اس کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 148 سورہ نساء کی اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسی آواز کو، ایسی بلندی کو پسند نہیں فرماتا جو کہ برائی کے ساتھ، یعنی برائی کے ساتھ اٹھنے والی بلند آواز کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. ہماری شریعت کے اندر یہ چیز کہیں بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہو یا کوئی کمی یا نقص پائی جا رہی ہو تو اس کو برسر عام پرچار کیا جائے یا لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کیا جائے. شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی یا کوئی نقص یا کوئی کوتاہی پائی جا رہی ہے تو اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں جا کر کے اس کو تنبیہ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو نصیحت کی جائے کہ آپ کا یہ رویہ یا آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ کام شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہے. نہ کہ یہ کہ اس کو برسر عام پوری مجلس کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنی چودراہٹ دکھلا کر کے اور اپنے بڑک پن کا اظہار کرتے ہوئے انسان یہ کہے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا یا وہ کام نہیں کیا یا ایسا کیا وہ ایسا کیا. اگر آپ اپنے جگہ پہ چودھری ہیں یا اپنے بڑک پن کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا اور ہم سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے. اس دن کا بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب رب العالمین سرور کائنات جب تمام لوگوں کے سامنے میں میدان محشر میں اگر آپ نے اس کے بندے کو تذلیل کی ہے برسر عام تو وہ بھی آپ کو تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. اسی وجہ سے کسی بھی شخص کے ایمان کو کم نہ گردانا چاہیے. علامہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے مجھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی یا برائی یا نقص پائی جا رہی ہے، پہلے تو یہ چیز جان لے کہ انسان ہے، انسان سے خطا کا ہونا، لغزش کا ہونا یہ ایک لازمی جز ہے. اس سے کمی بھی ہوگی، اس سے کوتاہی ہوگی، ساری چیزیں ہوگی، لیکن اس کو برسر عام کرنا. اس کے تعلق سے امام شافعی نے کہا اگر تم کسی کو نصیحت ہی کرنا چاہتے ہو اور اس سے تمہیں محبت ہے، اخوانی محبت ہے، بھائی چارہ ہے، اسلامی محبت ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے تنہائی میں جا کر کے نصیحت کرو. لیکن اگر تم نے اس کو برسر عام مجلس کے اندر ٹوکا یا سب کے سامنے اس کو کہا کہ تم نے یہ چیز غلط کیا، ویسا کیا ویسا کیا، تو تم نے اس کے ساتھ نصیحت نہیں کی بلکہ تم نے اس کو پورے مجلس کے سامنے سے دی. اور آج دیکھ لیجیے ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الا من ظلم، سوائے ان لوگوں کے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، کوئی مظلوم ہو. تو شریعت اس چیز میں استثناء کرتی ہے، یعنی اگر کوئی ظالم ہو، کسی کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس وقت شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہاں اس کے خلاف پرچار کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے. اگر کوئی ظالم اتنا بڑا جابر ہے تو اس کے خلاف بولا بھی جا سکتا ہے. اس کے کچھ فوائد ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب اس کے ظلم کا چرچا کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ چیز بیٹھے گی کہ میرے ظلم کے چرچے لوگوں کے درمیان ہو رہے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو ہو سکتی ہے اس کو ندامت محسوس ہو اپنے دل میں اور وہ ظلم کرنا چھوڑ دے. دوسرا فائدہ اس کا یہ حاصل ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں. جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص ظالم ہے تو اس کے پاس جانے سے لوگ بچ جائیں. ایک واقعہ اس تعلق سے مجھے یاد آتا ہے جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الادب کے اندر یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ ایک شخص صحابی رسول ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی سے اتنا ایذا پہنچتا ہے، ان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ شکوہ کرتا ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی میرا یہ فلاں شخص پڑوسی ہے اور وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، اتنا تکلیف دیتا ہے کہ میں آپ کے دربار میں آ گیا. اللہ کے نبی نے اس کو مشورہ دیا کہ تمہارے گھر کے سامان جتنے ہیں ان کو تم باہر لا کر کے رکھو، اپنے دربار میں لا کر کے اپنے گیٹ کے سامنے لا کر کے رکھ دو.
صحابی گئے اور گھر کا سامان جو تھا وہ گھر کے باہر لا کر کے رکھ دیا. اب جتنے بھی شخص کا گزر ہوتا راہ گزر جتنے بھی ہوتے وہ آتے اور اس سے پوچھتے کہ بھائی کیا بات ہے, آپ نے اپنے گھر کے تمام گھریلو سامان باہر کیوں رکھ دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں شخص ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے, اس وجہ سے میں نے اپنے گھر کے اندر سامان سب باہر رکھ دیا. تو لوگ اس کے اوپر لعنت کرتے, اس کی مذمت کرتے اور کہتے کہ فلاں شخص کتنا برا ہے کہ اپنے پڑوسی کو زیادہ تکلیف دیتا ہے. آخرکار وہ آدمی سنتے سنتے پریشان ہو گیا اور اپنے پڑوسی کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگی اور معذرت کی اور کہا کہ آپ گھر کے اندر چلیے تمام سامان کو لے کر کے, اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, معذرت کرتا ہوں کہ آئندہ میں آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا. تو اللہ کے نبی نے یہ اس کو سبق سکھلایا. اس طریقے سے فلاں شخص مان کیا اور آپس میں دونوں کی الفت و محبت ہوگی.